اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلی آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد عزیزان حسین، آج کی رات کسی پڑھنے والے کی محتاج نہیں ہے۔ جنہوں نے باتیں کرنی ہیں وہ باہر جا سکتے ہیں، جو بیٹھے ہیں وہ چند لمحے میری معروضات سنیں اور میں آپ کو دعا دوں۔ یکم محرم کو زہرا کے لال کی سواری ہمارے عزا خانوں میں مہمان بن کر آئی تھی۔ عزاداران حسین، آج حسین ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آپ کی قوم کا ایک ادنا سا خاتم میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں، جو رو نہیں سکتے نا سر چھپا لیں۔ جی، حسین کی ماں بڑی دور سے پرسہ لینے آئی ہوئی ہے۔ اس انداز میں بیٹھو کہ حسین کی ماں اور بہنیں آپ کے حق میں دعا کر کے جائیں۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں کچھ لمحے سکون کریں۔ اللہ جانے آئندہ سال یہ رات کسے نصیب ہوگی، کون زندہ رہے گا، کون مر جائے گا۔ جو آج رات آپ گزار رہے ہیں اسے شب شہیداں کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات؟ جو آج رات بسر کر رہے ہو نا، یہ شب شہیداں ہیں۔ آج عباس موجود ہے، علی اکبر موجود ہے، قاسم موجود ہے، محمد موجود ہیں، حسین کے اصحاب موجود ہیں۔ اگر نہیں سمجھے تو یوں کہہ دیتا ہوں، آج کربلا میں زینب کے پہرے دار موجود ہیں۔ مگر جو کل رات آئے گی، علی کی بیٹی خود پہرے لے گی۔ بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، نوجوانوں سے چند باتیں کرنی ہیں اور میں نے دعا دے دینی ہے۔ میں نے کوئی تفصیلی ذکر نہیں کرنا، کیونکہ سارا سربانی مجلس کا اصرار ہوتا ہے، اس لیے مجبوراً، کیونکہ عزادار حسین سے بہت ڈرتا ہوں۔ غیرت مندو، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، کل جب بازاروں میں جاؤ گے
سید ہوں، آپ کی قوم کا ادنا سا خادم ہوں، ساری زندگی گزر گئی ہے ثناخانی حسین میں۔ ان بچوں سے کہوں گا، نوجوانوں سے، کل جب بازاروں میں جاؤ تو پاؤں میں جوتی نہ ہو، گریبان چاک ہو، سر جھکا ہوا ہو۔ جب بازاروں میں چلو تو دیکھنے والے ایک دوسرے سے کہیں یہ وہ ہیں جن کے سردار مارے گئے ہیں۔ اس انداز سے جاؤ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہم اکیلے بازاروں میں نہیں جاتے، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی بازار میں ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں، میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں، میں کوئی ذاکری منوانے نہیں آیا، صرف چند ہمیں کچھ باتیں کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، شہیدوں کا محرم تو آج ختم ہو جائے گا، کل سے اسیروں کا محرم شروع ہو جائے گا۔ رو نہ رو، مجھے ایک بات کا جواب دو، بھرا ہوا شرفاء کا مجمع ہفتے نگاہ تک، ہمارے اس بھرے ہوئے مجمع میں، اور بیٹا میری طرف دیکھو، اس بھرے ہوئے مجمع میں یہاں سے میری کوئی ماں، میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی آ جائے اور ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ کہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے ایک چادر دے دو، جو آج کی رات نہیں رو سکتا وہ اپنے نصیب کو روئے۔ آج کی رات آپ کے رونے کی محتاج نہیں ہے، آج فرشتے بھی رو رہے ہیں، زمین و آسمان میں زلزلہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی ماں بہن بیٹی آ کر کہے آپ سے ایک چادر دے دو، لاہور والوں دو گے کہ نہیں دو گے؟ دو گے؟ وہ بولو میرے ساتھ، دو گے؟ رونا اسی بات کا ہے کہ کل کے دن کے بعد کربلا سے لے کر شام تک گئی، کسی مسلمان کو غیرت نہیں آئی کہ ان حرام زادوں سے پوچھتا علی کی بیٹیوں کا جرم کیا ہے، علی کی بیٹیوں کا قصور کیا ہے۔ اکیلے نہیں کل بازاروں میں جانا، ان بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو ساتھ لے کے جاؤ گے۔ شہزادہ ہوں، پھر بار بار ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کئی لوگ میری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی طرف اشارے بھی کریں گے، مگر پھر ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، ان کی طرف جتنے مرضی ہاتھ اٹھیں، مگر تم نے کل چپ کر کے بازار سے گزر جانا ہے۔ پوچھو مجھ سے، سوال کرو نا مجھ سے کہ یہ کیوں کہتا ہے چپ کر کے بازار سے گزر جانا ہے؟ شریف لہو بیٹھا ہے، میری قدر کرے گا جملے کی، میں نے یہ کیوں کہا ہے چپ کر کے بازار سے گزر جانا ہے؟ شریفوں، مجھے نہیں بھولتا علی کی بیٹی کا چپ کر کے بازار سے گزر جانا۔ شام کے بے غیرت، بدماش، عیاش، کمینے لوگ اشارے کر کے کہتے تھے اسے چلنا نہیں آتا، یہی میلے کرتے والی باغی کی چھوٹی بہن ہے۔ آج رو پڑے گا، رو پڑے۔ آج کی رات اگر کوئی ایسی دعا ہو، شہزادہ ہوں، 40 سال کا میں وکیل ہوں حسین کا،
40 سال مجھے گزر گئے ہیں حسین کی وکالت کرتے ہوئے. وعدہ کرتا ہوں کوئی ایسی دعا جو دل میں ہو اور پوری نہ ہوتی ہو، آج کا جو رات ہے نا، یہ آج رو کر مانگو. اگر پوری نہ ہو تو میں جب ملوں مجھے گریبان سے پکڑ لینا. کہنا سیدادہ رو کے دعا مانگی تھی، پوری نہیں ہوئی. بس ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے اور مجلس میں نے مکمل کر دینی ہے. چونکہ حکم ہے اس لیے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں جو شہادت میں پوری نہیں پڑھوں گا. بس ایک جملہ میں نے کہا پڑھنا ہے میں نے، اور آپ سے دعا لے لینی ہے. اس شہادت کے متعلق حسین کا 23 سال کا ضعیف بیٹا سجاد، مصائب کے لفظ ہوتے ہیں، وہ پہاڑ نہیں ہوتا جو اوپر پھینکتے آپ کے. حسین کا 23 سال کا ضعیف بیٹا سجاد فرماتا ہے میرے بابا کے ذاکرو، او بیٹا بیٹھ جا، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، دعا دے کے جاؤں گا. تو کسی آباد گھر کا بچہ ہے، میں اجڑے ہوئے گھر کی کہانی سنا رہا ہوں. میں آج کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے آج پڑھنے والے کا کوئی کمال نہیں ہے، آج آپ کا کمال ہے، آپ کا امتحان ہے کہ آپ حسین کو کتنا روتے ہیں. میں نے کہا کیا ہے؟ حسین کا 23 سال کا ضعیف بیٹا کہتا ہے میرے بابا کے ذاکرو، علی اکبر کی شہادت تھوڑی پڑھا کرو. میں زندگی میں بہت کم یہ شہادت پڑھتا ہوں، اجام محرم میں مجھے پڑھنا پڑتی ہے، مجبور ہو جاتا ہوں، مگر میں سارا سال کی شہادت نہیں پڑھتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں شہادت شروع کرتا ہوں تو اس دعا کے ساتھ کرتا ہوں، مالک زندگی چاہے 100 سال بھی ہو، آخر انسان کو مر جانا ہے، موت حق ہے نا. میں زری کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، میں جب بھی اکبر شروع کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کرتا ہوں، مالک جب مجھے موت آئے تو میں حسین کے بیٹے اکبر کی شہادت پڑھ رہا ہوں. آمین کہہ دینا، میری حسرت پوری ہو جائے گی. غیرت مندو، اس شہادت کے متعلق آپ کا بیمار کربلا کہتا ہے میرے بابا کے ذاکرو، علی اکبر کی شہادت تھوڑی پڑھا کرو. وجہ پوچھی گئی، جو رو نہیں سکتا سر جھکایا، میں نے بہت برداشت کر لیا. غیرت مندو فرماتی ہیں میرے بابا کے ذاکرو، علی اکبر کی شہادت تھوڑی پڑھا کرو، کم پڑھا کرو. وجہ پوچھی گئی، مولا کیوں؟ فرماتے ہیں ہر مجلس میں میری دادی زہرا، میری پھوپھی زینب تشریف لاتی ہیں، اور جو آنکھ اکبر کو نہ رو سکے، میری دادی میری پھوپھی کا شانہ ہلا کر کہتی ہے زینب بہتر تھا یہ مجلس میں نہ آیا ہوتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کو جزا دے. کیوں؟ اس نے میرے اکبر کو دیکھا تو نہیں تھا. اگر اس نے میرے اکبر کو دیکھا ہوتا تو اس طرح خالی آنکھیں لے کے نہ جاتا. غیرت مندو، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، جوان اولاد ہوگی، میری ایک بات کی گواہی دیں، جس ماں کا 18 سال کا جوان بیٹا ہو اور 18 سال تک ماں سے کوئی سوال نہ کرے، اس ماں کے دل میں حسرت نہیں ہوتی؟ بولو کہ میرا بیٹا کبھی مجھ سے کوئی شے مانگے، مجھ سے کوئی سوال کرے، مجھے آج
کی رات کی قسمیں 18 سال تک اکبر نے ماں سے کوئی سوال نہیں کیا. جب سوال کیا پھوپھی سے سوال کیا, پھوپھی سے مانگا, ماں سے نہیں مانگا. آپ روئیں نہ روئیں, لفظ میں کہہ رہا ہوں. آج جب 10ویں کا دن ڈھلنے لگا ہے نا, اکبر ماں کے خیمے کے باہر آ کہتے ہیں اماں سلام. لیلا قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. اکبر نے کہا اماں سلام. بی بی نے اکبر کو دیکھا, پھر قرآن کو دیکھا, روک کہتی اکبر کہیں تو بھول تو نہیں گیا؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. انشاءاللہ روئیں, میرا یقین ہے. ہاں, مجھے اپنی مانگی ہوئی خیرات پہ یقین ہے کہ یقیناً 4 آنسو ضرور آئیں گے. غیرت مندو, آپ بھی کوشش کرو, میں بھی کوشش کرتا ہوں. عرصہ ہو جائے, اکبر کی ماں ہمارے حق میں دعا کر کے چلی جائے. میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, ان کے جوان بچے ہوں گے. جب کہا نا اماں سلام, بی بی کہتی ہے اکبر کیا بات ہے؟ اماں ایک سوال کرنے آیا ہوں. لیلا تڑپ کے کہتی ہے او میری بہن, میری بیٹی بیٹھ جاؤ. اب دیکھو میری طرف, اب میں ہر کسی کو کیا سمجھاؤں. غیرت مندو سلام کر کے کہتی ہے اکبر کیا بات ہے؟ رو کر اکبر کہتا ہے اماں سوال کرنے آیا ہوں. رو کر کہتی ہے میں تو 18 سال سے دل میں یہ حسرت لے کر بیٹھی ہوئی ہوں, کبھی تو بھی مجھ سے سوال کر. پتھر دل کا میں ضامن نہیں ہوں, ہر اس آنکھ کا ضامن ہوں جس آنکھ میں لیلا کے بیٹے کی موت کا غم ہے. جب کہا نا میں تو 18 سال سے دل میں حسرت لے کر بیٹھی ہوئی ہوں. اب یہ جملہ آپ نہیں سمجھیں گے, میری وہ ماں سمجھے گی جس کا 18 سال کا جوان ہوگا. رو کر کہتا ہے ماں میں سوال کرنے آیا ہوں. بی بی کہتی ہے مانگتا کیا ہے؟ 18 سال میں پہلا اور آخری سوال سنو گے. اکبر ہاتھ جوڑ کہتا ہے اماں مجھے موت کی اجازت دے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میرا کام کوشش کرنا ہے, ملنا آپ کو اپنا مقدر ہے. ہاں, میں اپنی طرف سے رعایت نہیں کروں گا, آگے آپ کا نصیب ہے. غیرت مندو جب کہا نا موت کی اجازت دے, بی بی تڑپ کے اٹھی, قرآن بند کیا, اکبر کو خیمے کے دروازے پہ ہی آ کے پکڑا, دونوں ہاتھ اکبر کے شانے پہ رکھے, خیمے کے درمیان میں لا کے کھڑا کیا. 18 سال کے بعد پہلی مرتبہ اکبر کو سر سے لے کر پاؤں کی تک دیکھ کے روک کہتی ہے موت کی اجازتیں مانگتا ہے دروازے پہ کھڑے ہو کر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اب تک لاہور والوں میں جھوٹی خوشامد کا عادی نہیں, میں نے اس امام بارگاہ میں 13 اشرے محرم پڑھے ہیں. لوگ مجھے جانتے ہیں میں کس انداز میں مسائل پڑھتا ہوں. شریفوں, اکبر کوئی عام جوان ہے, کوئی معمولی جوان ہے. اس کے متعلق حکم ہے ذاکروں کو کہ شہادت تھوڑی پڑھا کرو. میں اسی لیے کم پڑھتا ہوں, کہیں آپ کی آنکھیں خالی چلی جائیں اور اکبر کی ماں درد لے کے واپس چلی جائے کہ میں آئی تھی میرے اکبر کو تو رو نہیں سکا. غیرت مندو جا, جی بی بی جا میرے کپڑوں والا صندوق لے کر آ. پتھر دل کا میں ضامن نہیں ہوں. فضا گئی, صندوق لے کے آئی کہ حصہ سارے کا سارا ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. غیرت مندو, لیلا نے صندوق کھولا, ایک لباس نکالا, اکبر سے مس کیا, رکھ دیا. دوسرا نکالا, مس کیا, رکھ دیا. پتہ نہیں آپ کس طرح مصائب سنتے ہیں, میں تو اسی طرح پڑھتا ہوں. لیلا نے 18 لباس نکالے,
اکبر کے بدن سے مس کیے رکھ دیے. یا لیلا نے ایک لباس نکالا, اللہ جانے ماں کے دل میں کون سی حسرت تھی یا کس دن کے لیے وہ لباس تیار کیا تھا. ادھر لیلا نے لباس نکالا, جب مسافر شام خیمے کے در پہ آ گئی, رو کر کہتی ہے لیلا سارا لباس تو پہنا, اکبر کو امامہ میں باندھوں گی. وہ بیٹا بیٹھ جا. حسین کی مجلس ہو رہی ہے, کچھ خیال کرو, تیرا کیا بگڑے گا؟ پتہ اس کو ہے کہ جس کا جوان بیٹا مارا گیا ہے. یہ علی اکبر کی شہادت کوئی عام شہادت ہے, کوئی معمولی شہادت ہے؟ غیرت مند مگر میں نے مجبوراً ایک جملہ پڑھنے کے لیے شروع کی ہے. جب کہا نا سارا لباس تو پہنا, اکبر کو امامہ میں باندھوں گی. غیرت مندو یہ سننا تھا کہ لیلا 7 قدم پیچھے ہٹ گئی. بی بی اکبر سے میرا کیا رشتہ ہے, جو کچھ ہے تیرا ہے. سجدوں میں تو جس طرح تمہارے گھر خالی جھولی لے کر آئی تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. رات ڈھل چکی ہے, 3 بج رہے ہیں, میں دعا مانگ رہا ہوں. مالک جو آنکھیں بیٹھ کے حسین کے اکبر کو رو رہی ہیں, وہ دنیا کے اور کسی غم میں نہ روئیں. مجھ مسافر سید کی دعا ہے آپ کے لیے. غیرت مندو, اکبر نے لباس پہنا, مسافر شام مسافر شام نے امامہ لیا. بیویو میرا اکبر جا رہا ہے. ہر بی بی اکبر کے امامے پر قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت دم کرے. جب بیویوں نے قرآن کی آیتیں دم کی, حسین دور کھڑے رو رہے ہیں. یہ شہزادی آواز دے کے حسین ادھر آ. حسین قریب آئے, کہا زینب حکم. رو کے کہتے پالا میں نے ہے, بیٹا تیرا ہے. لفظ کہوں سمجھ میں آ جائے گا. پالا میں نے ہے, بیٹا تیرا ہے. میری مان آج میرے اکبر کو صحرا تو باندھ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تیاری کرو میرے ساتھ, تیاری کرو میرے پورا پر. حسین نے اب رونا آپ کا مقدر ہے. میری کوشش ہے کہ آپ روئیں, آگے آپ کا اپنا نصیب ہے. میں اپنی طرف سے خیانت نہیں کروں گا. حسین نے بسم اللہ کہہ کے جو پلو بچ جاتا ہے نا, اسے اوپر باندھا جاتا ہے. جب حسین نے اکبر کا تحت الحنک باندھا ہے, لیلا طرف کے خیمے سے نکلی, سیدھا غازی کے خیمے کی طرف گئی. غازی کا بیٹا فضل خیمے سے باہر تلوار کو تیز کر رہا تھا. قریب آ کے کہتی ہے غازی کہاں ہے؟ اندر ہے. رو کر غازی کے قریب آ کے کہتی ہے عباس آ کے دیکھ میرے بیٹے کو موت کا لباس کیسا لگتا ہے. میری ماں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, اب تک آپ علی اکبر کو شرما کے رو رہی ہیں. اکبر کے رونے کا حق ادا نہیں کیا. پوچھو کیسے؟ کربلا کا بہت بڑا مجتہد شیخ مہدی روزانہ صبح کی نماز فجر کے بعد ذریعے حسین پہ کھڑے ہو کر مصائب پڑھتا تھا. یا ایک دن مہدی نے علی اکبر کی شہادت پڑھی, حرم میں بڑا گریہ ہوا.
لوگ روتے ہوئے گھروں کو واپس چلے گئے. شیخ مہدی کچھ دیر کے بعد گھر آیا. آکے کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی. جب خواب میں دیکھا کیا منظر کیا دیکھا کہ جنت کا کنارہ ہے. حسین اور زینب ایک دوسرے کے گلے لگ کر بے ہوش پڑے ہوئے. رو کے کہتی ہے اکبر نہ پڑھا کر. جب سے تو نے اکبر پڑھا ہے میری زینب بھی بے ہوش ہے, میرا حسین بھی بے ہوش ہے. اللہ جزا دے بھئی آپ کو, جزا دے. غیرت مندو مقتل کہتا ہے, میں ساری شہادت بھی سے چھوڑتا جا رہا ہوں. غیرت مندو مقتل کہتا ہے کہ جس خیمے سے اکبر نے نکلنا تھا نا, آپ یہ جملہ وہ بہنیں سمجھیں گی جن کے جوان بھائی ہیں. جس خیمے سے اکبر نے نکلنا تھا نا اس خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا کبھی گرتا, کبھی اٹھتا کبھی گرتا. جب میں نے مقتل پڑھا تو مقتل نے مجھے بتایا کہ پردہ اٹھتا کیوں تھا, گرتا کیوں تھا. اکبر جب بھی نکلنے لگتا کوئی بہن دامن پکڑ لیتی, اکبر مجھے ملتا جا. کوئی آ کے گلے میں باہیں ڈال دیتی, اکبر مجھے ملتا جا. کوئی قریب آ کر منہ چومتی, اکبر مجھے ملتا جا. جب حسین نے حوصلہ کرو, ماتم کرنے دو, لفظ سنو. جب حسین نے یہ حالت دیکھی ہے نا خواتین کی, رو کے کہتی ہیں بیبیو مسافر کا راستہ نہ روکو, مسافر کو جانے دو. غیرت مندو مر جاتا میں یہ جملہ نہ پڑتا. حسین فرماتے اکبر گھوڑے پہ سوار ہو. اکبر گھوڑے پر بیٹھا نکلنے لگا. 4 سال کی سکینہ دوڑتی ہوئی اکبر کے گھوڑے کے قریب آئی. اکبر کی رکاب پہ ہاتھ رکھ کہتی ہے اکبر تھوڑا سا جھک جا. اکبر جھکا, کہتی اکبر تیرا قد لمبا ہے اور جھک. اکبر اور جھکا, کہتی اکبر میرا قد چھوٹا ہے اور جھک. اکبر اور جھکا. آپ روئیں نہ روئیں مگر لفظ مصائب نہیں پہاڑ ہے. 4 سال کی سکینہ ایڑیاں اونچی کر کے اکبر کے رخسار کا بوسہ لے کر کہتی ہے اچھا اکبر اب تو چلا جا. اکبر خدا حافظ. اکبر رو کے کہتا سکینہ کیسے بوسے لے رہی ہے. رو کہتی اکبر جب مدینے سے چلی تھی مجھے سغرا نے کہا تھا جب اکبر کی شادی ہو اکبر کے رخسار کا بوسہ لینا. اکبر تو موت کی طرف جا رہا ہے. اگر مزاج ملاؤ تو جملہ دوں. ایک جملہ کہوں گی اکبر کو. اور غیرت مندو اکبر خیمے سے نکلا, ابھی چند قدم گیا تھا جب فضا رو کے کہتی اکبر رک جا. اب میں لے رہا ہوں کون کون مصائب برداشت کرتا ہے. آواز دے کر فضا کہتی اکبر رک جا. قبلہ لاؤ رکھو میرے سر پہ قرآن. اکبر نہیں رکا. فضا نے دوسری بار کہا اکبر رک جا. اکبر پھر بھی نہیں رکا. لاہور والو لفظ دوں آپ کو, جب تیسری بار کہا ہے نا اکبر رک جا, پھر بھی نہیں رکا. اب فضا چیخ مار کے کہتی ہے اکبر سغرا کا واسطہ ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھ. اکبر نے مڑ کے دیکھا حسین کا بیمار بیٹا سجاد اٹھ رہا تھا. کہتے اکبر مجھے ملتا جا. ثنا خوانی حسین میں گزری ہے. میں نے پہلے کہا ہے اگر دل میں کوئی کسی کی ایسی دعا ہے جو پوری نہ ہوتی ہو اکبر کا صدقہ دے کر مانگو.
اگر پوری نہ ہو جہاں ملوں مجھے گریبان سے کھینچ لینا. غیرت مندو جب کہا نا رک جا، منظر کیا ہے؟ حسین کا بیٹا بیمار، سجاد زمین پہ گر کے اٹھ رہا ہے، کہتا ہے اکبر مجھے ملتا جا، اکبر مجھے نہیں ملنا. سجاد نے رو کر جملہ کہا اگر آپ سمجھ جائیں تو، رو کے کہتا ہے اکبر تم سارے کربلا کے شہید ہو، میں وہ شہید ہوں جس نے بازار کے ہر موڑ پہ پتھر کھانے ہیں. اکبر کہتا اپنی اس میں چھوڑ دوں گا. غیرت مندو اکبر میدان میں حوصلہ دوں گا آپ کو، ایک سیکنڈ ریسٹ کریں. مجھے پتا ہے آپ صبح کے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کل شام کو گھر واپس جاؤ گے، مگر اس مسافر سجد سے اکبر کا ایک جملہ سنتے جاؤ. غیرت مندو اکبر بیٹا بیٹھ جاؤ، میرا لال کوئی بات نہیں، بچہ ہے نا، کسی آباد گھر کا بچہ ہوگا. میں دعا دوں گا اللہ کرے اس کی بہنیں اس کی خوشیاں دیکھیں. میں تو دعا دے کے جاؤں گا نا، میں تو دعا دینے والوں میں سے ہوں، میں تو دعا دوں گا. غیرت مندو میں تو اکبر پڑھ رہا ہوں. اکبر میدان میں، حسین ریت کے ٹیلے پر. اگر بے تحاشا ماتم کر رہے ہیں تو میرا سننا. اکبر میدان میں، حسین ریت کے ٹیلے پر، زینب خیمے کے دروازے پر، لیلا مسلح پر. اکبر کی نظر فوج پر، حسین کی نظر اکبر پر، لیلا کی نظر حسین کے چہرے پر. میری بات سمجھ میں آئی ہے آپ کے؟ اکبر میدان میں، حسین ریت کے ٹیلے پر، زینب خیمے کے دروازے پر، لیلا مسلح پر. اکبر کی نظر فوج پر، حسین کی نظر اکبر پر، لیلا کی نظر حسین کے چہرے پر. بے شک نہ رو، مقدر ہے، مگر اتنا کہتا ہوں کچھ دیر کے بعد اکبر زمین سے زمین پہ آیا، حسین ٹیلے سے گرے، زینب دروازے پہ گری، لیلا سجدے میں گری. پروردگار دروازے پر، لیلا مسلح پر، اکبر کی نظر فوج پر، حسین کی نظر اکبر پر، لیلا کی نظر حسین کے چہرے پر. بس اتنا کہتا ہوں میری بیٹی بیٹھ، میری بیٹی بیٹھ جا، کوئی بات نہیں، بچی ہے، اس سے کیا پتا کہ سکینہ کے دور تک اتر جائیں گے، اسے کیا خبر؟ یہ تو مجلس میں آئی ہے. اکبر زمین سے زمین پہ آیا، حسین ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے دروازے پہ گری، لیلا سجدے میں گری. پروردگار تیرا شکر ہے میری کمائی کام آ گئی. حسین خیمے سے نکلے. مجھے بزرگ معاف کرے اگر بزرگوں کو یاد ہو، میں اس وقت 4 یا 5 سال میری عمر تھی. میں اس وقت اپنے والد کے ساتھ لاہور آیا ہوا تھا. یہاں راوی روڈ پر مجلس تھی، علامہ سید علی نقی مجتہد نے وہاں پہ مجلس پڑھی تھی. مجھے اب تک یاد ہے انہوں نے اس مجلس میں شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھتے ہوئے کہا تھا. جب اکبر نے کہا نا میں گر گیا، حسین خیمے سے نکلے، علامہ علی نقی نے پڑھا تھا، خیمے سے لے کر اکبر کی لاش کے پہنچنے تک زہرا کا لال 70 مرتبہ زمین پہ گرا. وطنیہ مسائب کس طرح سنتے ہیں؟ علامہ علی نقی مجتہد نے پڑھا تھا کہ حسین 70 بار
سمجھ میں آ گیا تو کفن میں رونے کے لیے کافی ہے. علامہ فرماتے ہیں جب حسین سے چلا نہیں گیا نا تو پھر بدعت اکبر کی لاش پہ آیا. اکبر میں آ گیا ہوں. اکبر آنکھیں کھول. بابا آنکھیں نہیں کھلتی. بابا جان اب یہ جملے میری مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھیں گی. غیرت مندوں رو کر کہتے بابا کسی نے میرا سر اپنی جھولی میں لے لیا. کہا اکبر یہ میرا نانا رسول آ گیا. بابا کوئی میرا ہاتھ دبا رہا ہے. بیٹا یہ تیرا دادا حیدر کرار آ گیا. بابا کوئی میرا بایاں بازو دبا رہا ہے. اکبر یہ تیرا چچا حسن آ گیا. مر جاتا میں یہ جملہ نہ پڑھتا. اکبر رو کے کہتا ہے بابا کسی نے میرے پاؤں اپنی جھولی میں لے لیے. حسین فرماتے اکبر پاؤں کھینچ لے یہ میری ماں زہرا آ گئی. مجلس چھوڑ رہا ہوں. غیرت مندوں اکبر کوئی وصیت کوئی خواہش بیٹا بیٹھ جا. نیاز حسین میں سیدزادہ ہوں ہاتھ جوڑ کے ان بچوں سے کہہ رہا ہوں 1 منٹ بیٹھ جاؤ مجھے آخری جملہ پڑھنے دو پھر مورچہ دیکھو. غیرت مندوں جو رونے آئے ہیں نا وہ تیاری کریں. میں جملہ کہہ رہا ہوں. اکبر کیا بات ہے. بابا کر لو گے برداشت. جملہ کہتے ہوئے ڈر رہا ہوں. بابا جان مجھے آخری بار صغرا سے ملا دے. جو اب بھی نہیں رو سکتا وہ اپنے مقدر کو روئے. جسے اب بھی رونا نہیں آتا وہ اپنے مقدر کو روئے. جسے آج کی رات اب بھی رونا نہیں آ رہا وہ اپنے نصیب کو روئے. ماتم کی تیاری کرو میرے ساتھ. بابا جان جی اکبر بابا مجھے آخری بار صغرا سے ملا دے. حسین فرماتے اکبر میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. بابا کہاں دیکھوں؟ فرماتے ہیں سب سے پہلے نانے کے روزے پہ دیکھ. جب کہا نانے کے روزے پہ دیکھ اکبر رو کہتے بابا نانے کے روزے کا تو چراغ بھی گل ہو گیا ہے. حسین فرماتے اچھا اکبر اپنے گھروں میں دیکھ. اکبر رو کہتے بابا جس طرح تالے لگا کر آئے تھے اسی طرح آج بھی تالے لگے ہوئے ہیں. آپ روئیں نہ روئیں حسین جیسا صابر اکبر کی لاش پر ماتم کر کے کہتا ہے اچھا اکبر وہاں دیکھ جہاں سے تو سوار ہوا تھا. جب اکبر نے دیکھا 3 بار مدینے کی طرف منہ کر کے کہتا ہے ہائے صغرا ہائے صغرا ہائے صغرا. حسین فرماتے اکبر صغرا کا نام لے کے کیوں رو رہا ہے؟ رو کر کہتے بابا اب بھی میرے قدموں کے نشانوں پر منہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے اور کربلا کی طرف منہ کر کے کہہ رہی ہے اکبر تو نے وعدہ کیا تھا
7ویں کو آ